جو لوگ اپنی خواہشات پوری کرتے رہتے ہیں نا، خواہشات کے پیچھے، جیسے کافروں کے ساتھ یہی تو مسئلہ ہے. ہم جب جاتے ہیں ان ملکوں میں ہم دیکھتے ہیں یار اتنی لگژری لائف، یہاں کوئی ٹینشن نہیں ہے، سب ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، تو ایک لحاظ سے تو یہ بہت پازیٹیو ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے جب آپ اس کی ڈیپ میں جاؤ گے نا تو یہ بہت ڈینجرس ہے. اس سے انسان میں غموں کو برداشت کرنے کی عادت ختم. وہ چاہتا ہے بالکل ٹینشن فری زندگی گزاروں میں. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جس دن زندگی میں تھوڑی سی ٹینشن آئی نا وہ خودکشی کی طرف جاتا ہے. پھر اب حل یہ ہے کہ انسان میں برداشت پیدا کرنے کے لیے یا تو بلا وجہ کی ٹینشنوں میں ڈال دیا جائے اس کو، خام خواہ کی ٹینشن، جیسے بہت سے لوگ کرتے ہیں. گھر میں ایک بیگم کو ٹینشن دے کے رکھی ہوئی، اولاد کو بلا وجہ ڈانٹ رہے ہیں، مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں. اس ٹینشن سے، یہ مصنوعی ٹینشن ہے جو آپ خود بناتے ہو نا، اس سے آپ کا امیون سسٹم بوسٹ نہیں کرتا، اس سے آپ کے اخلاق کیا ہو جاتے ہیں؟ خراب ہو جاتے ہیں. اور ایک طریقہ وہ ہے جو انگریزوں نے اختیار کیا کہ سرے سے کوئی ٹینشن ہو ہی نہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہو. جیسے امریکہ میں، جاپان میں تو یار تلاش کرتا ہے کہیں سے تھوڑی سی کوئی بدتمیزی کرے یار. یعنی جاپان میں حالت یہ ہو گئی تھی میری کہ دل کر رہا تھا کوئی بدتمیزی کرے ہمارے ساتھ. اتنا زیادہ وہ گورے دیکھو نائس ٹو میٹ یو، تھینک یو، بس اس سے آگے نہیں بڑھتے. وہ جاپانی تو آئے گا 3 دفعہ یوں کر کے جھکے گا. ایک جاپانی آیا ہمارے جہاں میں رہ رہا تھا نا، آیا آ کے یوں میں نے کہا پتہ نہیں کوئی کیا کر رہی ہے. 3 دفعہ جھکا. پھر اس نے ایک پوسٹ تھی، ڈاک تھی وہ حوالے کی. میں نے کہا یہ کیا، یہ ڈاک حوالے تمیز سے بھی کر سکتا تھا، اتنی عزت تو. کہہ رہے نہیں ان کا طریقہ، ان کو اسکولوں میں سکھایا جاتا ہے اگلے کو رسپیکٹ دو. تو وہ تو بہت ہی زیادہ نا، وہ میں اور آپ افورڈ نہیں کر سکتے. تو ایک طریقہ یہ کہ بھائی نہ بچے پہ کوئی ڈانٹا جائے، نہ ہاتھ اٹھایا جائے. وہاں بہت سخت پابندی ہے، اتنی پابندیاں ہیں کہ چوروں کے بھی حقوق ہیں. آپ مذاق مت سمجھو. آسٹریلیا میں چور آپ کے گھر میں آ گیا نا، آپ فکر کرتے ہو کہ یہ اس کو کچھ ہو نہ جائے، میرے گلے پڑ جائے گا ورنہ. یہ میں مذاق نہیں کر رہا، یہ تو میں دیکھ کر آیا ہوں یہ سب چیزیں. چور آیا، واپس جاتے ہوئے شیشہ چپ گیا اس کی کھڑکی کا، وہ کورٹ میں جا کے کیس کرے گا اس کمبخت نے کھڑکی صحیح نہیں بنائی، میرے کو بھاگنے کا راستہ چپ گیا میرے. چور بھی تو انسان ہے نا بھائی. گورنمنٹ عقل استعمال کرتی ہے، گورنمنٹ کہتی ہے ٹھیک ہے اس نے چوری کی، غلط کام کیا، لیکن اس کی سزا یہ تھوڑی ہے کہ شیشے چبو اس کے جا کے. تم نے ایسی کھڑکی بنائی ہے جو کانچ ٹوٹے ہوئے ہیں، جو کسی بھی انسان کے چبھ سکتے ہیں. تو چور بھی ایک انسان ہے، اگر تو تم نے چبوئے نہیں ہیں، لیکن جب چور آئے گا تو بھاگے گا کہ نہیں بھاگے گا. تو تمہیں پہلے سے سوچنا چاہیے تھا بھاگنے کا سیف راستہ اس کے پاس ہے یا نہیں ہے. تو یہ کس کے حقوق ہیں میرے بھائی؟ یہ چوروں کے حقوق ہیں. اصل میں چوروں کے نہیں، یہ انسان کے حقوق ہیں. یہ کس کے؟ یہ ہیومن رائٹس. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو یہ انسانوں کے حقوق ہیں. شوہر کے حقوق اتنے زیادہ ہیں وہاں پہ کہ بیگم شوہر کو ڈانٹ نہیں سکتی، اور بیوی کے حقوق اتنے زیادہ ہیں کہ وہ اس کو آنکھیں بھی نہیں دکھا سکتی.